بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وقت آنے سے پہلے بھی ذہن میں کوئی خاکہ موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم جیف ملر کو نادرا کے یہاں ڈنر نہیں کھلاؤ گے۔ جزیات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اصل منصوبہ نہیں بدل سکتا۔ تم یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ منصوبے میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار مقدر پر ہوگا۔ فی الحال میں جیف کو زندہ پکڑنا چاہوں گا۔ اسے نادرا کے مکان میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اسے زندہ پکڑنے میں کیا مصلحت کار فرما ہے؟ ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ہماری آخری یا سب سے بڑا حریف نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر گیری ہارٹ کی زیادہ اہمیت ہے، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ اہم راس المیڈا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیف کو زندہ رکھ کر ہم دونوں بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کس طرح؟ ویرا نے مضطربانہ لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں۔ جیف کی موت دوسروں کو چکنا کر دے گی، وہ زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ وہ زندہ رہا تو اس کی بازیابی کی کوششوں میں اس کے ساتھی غلطیاں کر سکتے ہیں، ہم ان غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر اسے مار کر خاموشی سے کہیں دفن کر دیا جائے تب بھی اس کے اغوا کا تاثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تم بھول رہی ہو کہ ہمارا واسطہ چلاک اور پیشہ ور دشمنوں سے ہے۔ چلاک اور پیشہ ور دشمنوں کو پہلی فہرست میں پیوند خاک کرنا پڑتا ہے۔ جیف اچانک غائب ہوا تو گیری وغیرہ بھڑک جائیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے اسے مار دیا گیا ہے۔ جیف کسی نہ کسی کو بتا کر آئے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں گیری ہارٹ نادرا کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہم جیف کے ذریعے فون پر گیری وغیرہ کو یہ اس تاثر دے سکتے ہیں کہ اس معاملے میں نادرا کے ہاتھ صاف ہیں۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ انہیں 2-3 مرتبہ جیف کی آواز سنوا کر ہم بہت زیادہ مضطرب کر سکتے ہیں۔ اس وضاحت پر سب ہی خاموش ہو گئے، لیکن ہر ایک کے کراچی میں شہری نظم و نسق کی گرفت اس قدر ڈھیلی تھی کہ میں نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ایک مناسب فلیٹ کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ نادرا پیشگی رقم کی جھلک دیکھ کر اور اسٹیٹ ایجنٹ اپنے کمیشن کے چکر میں ایسا معروب ہوا کہ شناختی کارڈ کے بغیر ہی کرایہ داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اگلی صبح سلطان شاہ کو معقول رقم دے کر روانہ کیا، اور وہ صرف 3 گھنٹے بعد 4 سال پرانی ایک ٹویوٹا کار خرید کر لے آیا۔ جہانگیر کی سیاہ اکارڈ واپس کر دینے کے بعد ہمیں اپنی ہنگامی ضروریات کے لیے ایک ایسی گاڑی کی ضرورت تھی جسے خطرے کے وقت بے خوف و خطر ہو کر کہیں بھی چھوڑا جا سکے۔ سلطان شاہ نے وہ کار فرضی نام اور اسی نام پر بنوائے ہوئے شناختی کارڈ پر حاصل کی تھی۔ کاغذات پرانے مالک کے نام پر تھے، جن پر ملکیت تبدیل کرانا یا نہ کرانا ہمارے اختیار میں تھا۔ وہ کار کسی واردات میں ملوث ہوتی تو پولیس یقیناً اس کے قانونی مالک تک پہنچتی، لیکن قدرے الجھنوں کے بعد تحویل کی اس رسید کی مدد سے جو گاڑی قبضہ لینے کے دن، وقت اور مقام وغیرہ کے بارے میں تحریر کی جاتی ہے، بری الذمہ ہو سکتا تھا۔ اس کی وہ گلو خلاصی عارضی ثابت ہوتی، نئے خریدار کا نام اور پتہ فرضی ثابت ہوتے ہی وہ دوبارہ عطاب میں آ جاتا۔ ایسے واقعات کا اوسط شاید ہزاروں میں ایک آدھ ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سادے کاغذات پر دستخط کے سہارے پرانی گاڑیوں کا لین دین پورے زور و شور سے جاری تھا۔ 10 دفعہ فروخت ہونے کے بعد بھی گاڑی قانونی طور پر ون اونر یا پہلے مالک کی ملکیت کہلاتی تھی۔ وہ بازار کے چلن کی ایک سنگین خرابی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا پروگرام کچھ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں، دستی بموں، بارودی سرنگوں اور بیم گن کے سہارے سرے شام نادرا کے مکان پر پہنچ جانا تھا۔ سلطان شاہ گاڑی میں دور سے اس مکان کی نگرانی کرتا رہتا۔ ویرا اور غزالہ کو فلیٹ پر رہ کر فون کا خیال کرنا تھا۔ ہر ایک کے فرائض کا تعین کرنے کے بعد میں نے اپنا سامان لے جانے والے ہتھیاروں کا انتخاب کیا اور انہیں ایک ڈبے میں حفاظت سے پیک کرنے کے بعد فلیٹ سے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ کو میں نے نادرا کے مکان کا پتہ اور محل وقوع سمجھا دیا تھا، اس لیے اس کا میرے ساتھ جانا ضروری نہیں تھا۔ سوسائٹی کے 7ویں اور 8ویں بلاک میں واقع اس مختصر سی خستہ حال بستی میں نادرا کا گھر تلاش کرنا قطعاً دشوار نہیں تھا۔ مقبول آباد کی ایک گلی میں مڑتے ہی مجھے نادرا کے مکان کا نمبر نظر آ گیا۔ میں نے قدرے آگے جا کر ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور اپنے آتش گیر ڈبے کو تھیلے میں لیے واپس ہو لیا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے نادرا 2 مرتبہ فون پر مجھ سے بات کر چکی تھی۔ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جیف ملر کی آمد کی بنا پر بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور جو اس بد زبان امریکن کی آمد کا وقت قریب آتا جا
جا رہا تھا۔ نادرہ کے اعصابی تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ وہ خوف کے باعث رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے موجود پا کر نادرہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ بشیر ایک جاذب نظر اور متعین شخص تھا۔ ادیڑ عمری کے باعث اس کی کنپٹیوں کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، لیکن سر کے باقی حصے کے گھنے بالوں میں سفیدی کے ساتھ سیاہی بھی نمایاں تھی۔ وہ ایک اوسط اور دراز قامت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں سے گہری ہمدردی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس پلاٹ کا رقبہ کافی وسیع تھا، لیکن غنی نے شاید اپنی محدود ضروریات کی بنا پر ایک گوشے میں 2 منزلہ عمارت بنوائی ہوئی تھی۔ یہ مختصر سی عمارت میں نچلی منزل پر ڈرائنگ اور ڈائننگ روم کے مہمانداری کے لیے ایک الگ تھلگ خوابگاہ بھی موجود تھی۔ کچن بھی اسی منزل پر تھا۔ کچن سے ملے ہوئے اندرونی زینے کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ نادرہ نے بتایا کہ اوپر 3 خوابگاہیں تھیں، جن میں سے ایک بشیر کے تصرف میں تھی۔ وہ اس کی شادی سے پہلے غنی کا ملازم تھا اور اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نادرہ اپنے اس پرانے ملازم سے بہت تحکم سے بات کرتی تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنی مالکن کے حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ اس کے باوجود ان دونوں کے تعلق میں ایک غیر محسوسی گہرائی معلوم ہو رہی تھی۔ میں کئی مرتبہ دھیان دینے کے باوجود اپنے اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ مکان کا ایک سرسری جائزہ لینے کے بعد میں جیف ملر کو ملاقاتیوں والے کمرے میں قید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ نادرہ نے مجھے کچن کے عقب میں لے جاتے ہوئے اس مکان میں ایک تہہ خانے کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ تہہ خانے کا راستہ مکان کے زینوں سے بالکل الگ کچن کے عقب میں تھا۔ اس بند دروازے کو دیکھ کر کسی اسٹور روم کا گمان ہوتا تھا۔ نادرہ نے وہ مضبوط دروازہ کھولا تو نیچے جانے والے نیم روشن زینے ظاہر ہو گئے۔ اس نے باہر لگا ہوا سوئچ دبا کر زینوں کا بالائی حصہ روشن کر دیا۔ وہ تہہ خانہ بہت کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ ہر طرف سپاٹ دیواریں ہونے کے باوجود تہہ خانے میں تازگی کا احساس تھا۔ وہاں ایک خوابگاہ کی جملہ ضروریات موجود تھیں۔ ایک گوشے میں الگ سے بنا ہوا باتھ روم بھی نظر آ رہا تھا۔ نادرہ نے بتایا کہ تہہ خانے میں اس طرح سے دیواریں بنائی گئی تھیں کہ وہاں تازہ ہوا کا گزر ہونے کے باوجود اندر کی آوازوں کا باہر سنا جانا ممکن نہیں تھا۔ باتھ روم وغیرہ کے استعمال شدہ پانی کے نکاس کے لیے سیپٹک ٹینک ایک خودکار پمپ سے منسلک تھا اور ٹینکی میں آبی سطح بڑھتے ہی خود بخود چل پڑتا تھا۔ غنی جیسے منشیات فروش کی مشتبہ سرگرمیوں کے لیے ایسے کسی آسائش اور خفیہ تہہ خانے کا وجود باعث حیرت نہیں تھا۔ مشکوک مہمانوں کے ایام ذاتی رپوشی اور خفیہ اجلاسوں کے لیے ایسا ایک ٹھکانہ اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس گھر میں جیف ملر کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا بارودی ساز و سامان ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے عقب میں رکھا تھا، لیکن گیری ہارٹ کے ماتحت انسپیکٹر جیف ملر کے لیے متبادل جگہ ملتے ہی میں نے وہ ڈبہ گھسیٹ کر بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ اس کمرے کا محل وقوع ایسا تھا کہ میں وہاں پوشیدہ رہ کر نادرہ کے گھر کی نچلی منزل کے بیشتر حصے پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ میں اپنے ساتھ دستی بم اور چند بارودی سرنگیں لے آیا تھا، لیکن میرا انہیں استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کسی مرحلے پر جان پر بن جاتی تو وہ دھماکہ خیز شعبدے حیرت ناک کام دکھا سکتے تھے۔ میں انہیں ڈبے سے نکال کر جائزہ لے رہا تھا کہ نادرہ چائے کی سجی ہوئی ٹرالی لیے وہیں آ پہنچی۔ وہ بادی النظر میں ان اشیاء کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکی۔ دور سے دیکھنے میں وہ سب رنگین گیندوں، بیزوی اور کھلونوں سے مشابہ تھی۔ ارے آپ تو آتے ہی کھلونے لے بیٹھے، وہ آتے ہی بے ساختہ بولی۔ یہ خاصے خونخوار کھلونے ہیں، ذرا سی بے احتیاطی سے میرے ہاتھ میں بھی پھٹ سکتے ہیں۔ عرف عام میں انہیں چھوٹے دستی بم وغیرہ کہتے ہیں۔ میں نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بتایا اور بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا جیف ملر کو بے دست و پا کرنے کے لیے ان کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے؟ ڈرامے میں حقیقت اور رنگ بھرنے کے لیے یہ سب ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑے، ایک آدھ فائر بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ میں دہشت بن کر اس پر نازل ہوا ہوں۔ یہ سب کیے بغیر آپ بشیر کی مدد سے اچانک حملہ کر کے اسے بے دست و پا کر سکتے ہیں۔ اس طرح تم بھی اس کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ میں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو، مگر میں نے اپنے طور پر تم دونوں کو گھیرا ہے۔ جب تک میرا نام درمیان میں نہ آئے تم مجھ سے اجنبی بنی رہو گی۔ یہ بات بشیر کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرا دینا۔ بشیر کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، وہ قابل اعتماد آدمی ہے۔ ملازمت کے علاوہ بھی تمہارا اور اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مجھ سے نگاہیں چار کیے بغیر بولی۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ بس ایسے ہی، میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ بعض زیادہ تر لوگ اپنے مفلوق الحال رشتہ داروں کو بھی اچھی ملازمت پر
رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کر سکیں۔ نہیں، میری وضاحت سن کر نادرہ کے چہرے پر اطمینان کی سرخی پھیل گئی۔ وہ میرا یا غنی کا رشتہ دار نہیں، بس پرانا ملازم ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مجھے ہلکا سا شبہ ہوا تھا، اس کی وفاداری اور فرما برداری میں کچھ ذاتی لگاؤ بھی جھلکتا ہے۔ آپ کا وہم ہے۔ اس نے فوراً ہی بات اڑا دی۔ یہ بتائیں کہ جیف ملر تہہ خانے میں بند رہے گا تو کیا اسے معلوم نہیں ہو جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہوں؟ وہ اس گھر کی بناوٹ سے لا علم ہے۔ میں اس کو زیر کرتے ہی بے ہوش کر دوں گا اور اسی حالت میں اس کے ہاتھ پیر باندھ کر تہہ خانے میں منتقل کر دوں گا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اسے کہاں قید کیا گیا ہے۔ جب بھی ضروری ہوا میں ہی اس کا سامنا کروں گا، تم تہہ خانے میں نہیں جاؤ گی۔ اسے قید میں رکھ کر آپ کیا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ الجھ رہی تھی۔ پہلی بات یہ کہ گیری ہارٹ اس وقت کراچی سے باہر ہے۔ جیف ملر کو پکڑ لینے کے بعد میں اس کے باس کو گھیرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی قسمتوں کا فیصلہ اسی وقت کیا جائے گا جب تمہارا بیٹا امریکہ سے بخیر و عافیت کراچی پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اسی جھٹکے میں غنی کی رہائی کی سودے بازی کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ واقعی بہت دور تک سوچتے ہیں۔ کاش سب کچھ اسی طرح ہو جائے۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ان کوششوں پر آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی کی واضح آواز نے نادرہ کو چونکا دیا اور وہ تقریباً دوڑتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور کمرے کی روشنی گل کر کے پتلی سی کھڑکی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری توقع سے کہیں پہلے لوٹ آئی۔ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر وہ چونکی اور باہر ہی رک گئی۔ اس اثنا میں خود کمرے سے لابی میں نکل آیا۔ وہ 10 منٹ میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ اپنی شناخت کے لیے وہ 3 بار مختصر سا ہارن بجائے گا اور گاڑی سمیت اندر آ جائے گا۔ وہ ہانپتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئی، آنے دو، میں اسے کمرے میں سے اس پر نگاہ رکھوں گا اور مناسب موقع پر اچانک سامنے آ جاؤں گا۔ تم ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ وہ اکیلا ہو تو داہنے ہاتھ سے اپنے سر پر کھجا لینا۔ یہ خیال رہے کہ اس وقت یہ کمرہ تمہاری نگاہوں کی رسائی میں ہو۔ وہ اکیلا نہ ہو تو تمہارے سر تک ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کسی جاسوسی ڈرامے میں کوئی کردار ادا کرنے والی ہوں۔ وہ خوفزدہ سی ہنسی کے ساتھ بولی اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں ذرا بشیر کو بھی ہر بات سمجھا دوں۔ اس بار میں نے گیسٹ بیڈ روم کی تاریک کھڑکی کے پیچھے کرسی جما لی اور پردے کا ایک گوشہ قدرے سرکا کر اپنے مشاہدے کے لیے جگہ بنا لی۔ اس مقام سے پوری لابی اور ڈرائنگ روم سمیت ڈرائنگ روم کا خاصا بڑا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جیف ملر کے آنے کے بعد سے اس ڈرامے کے اختتام تک میرا ہر لمحہ مصروفیت میں گزرتا، اس لیے میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سگریٹ سلگا لی اور اپنے پورے منصوبے کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد باہر کسی گاڑی کے ہارن کی مختصر سی آواز گونجی، پھر وقفے سے وہی آواز 3 مرتبہ سنائی دی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سگریٹ اپنے جوتے کے تلے سے مسل کر بجھا دی۔ نادرہ کے مکان نے چوبی گیٹ کھلنے کی تیز آواز مجھے اس کمرے تک سنائی دی۔ شاید چوبی پھاٹک کے سال خوردہ قبضوں کو دانستہ تیل نہیں دیا گیا تھا تاکہ اندر رہنے والوں کو پھاٹک کی ہر جنبش کا علم ہو سکے۔ میں گاڑی کے اندر آنے کی آواز نہیں سن سکا کیونکہ فضا اچانک ہی کسی سست رفتار ٹرین کے پہیوں کی آہنی رگڑ اور پل پرزوں کے شور سے لرزنے لگی تھی۔ قریبی ریلوے لائن سے آنے والی وہ آوازیں گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ میرے اعصاب کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی۔ وہ غالباً کوئی لمبی مال گاڑی تھی جو گنجان آبادی کے وسط سے گزر رہی تھی۔ اس کا دور ہوتا ہوا انجن مختصر وقفوں سے طویل سیٹیاں بجا رہا تھا۔ آخر مجھے ڈرائنگ روم میں نادرہ نظر آئی۔ وہ برآمدے کی سمت سے نمودار ہوئی تھی اور اکیلی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اندر آنے کے بعد اس نے لمحہ بھر کے لیے گیسٹ بیڈ روم کی طرف دیکھا اور اس کا داہنا ہاتھ سر کی طرف چلا گیا۔ انگلیوں سے اپنے بال کریدتے ہوئے وہ واپس چل دی۔ میرے لیے وہ خبر اطمینان کا باعث تھی کہ جیف ملر اکیلا ہی آیا تھا۔ وہ نادرہ کے گھر میں اجنبی ضرور تھا مگر پیشہ ور ہونے کی وجہ سے اس کی جبلی خصوصیات اپنا کام دکھا رہی تھیں۔ اس نے شاید ایسے کسی کمرے کا رخ کرنے سے انکار کر دیا تھا جہاں نادرہ اسے لانا چاہ رہی تھی۔ غالباً اسی مجبوری کی وجہ سے نادرہ کسی بہانے سے اکیلی ڈرائنگ روم میں آئی تھی تاکہ مجھے مطلوبہ اطلاع دے سکے۔ مجھے حیرت تھی کہ اگر جیف ملر نے خود ڈرائنگ روم میں آنے سے انکار کر دیا تھا تو اس نے نادرہ کو وہاں آنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر اس نے اجازت دے ہی دی تھی تو یقیناً چھپ کر یہ دیکھتا رہا ہوگا کہ نادرہ کیا کرنے کے لیے اندر آئی تھی۔ نادرہ کا سر کھجانے کا انداز خاصا فطری اور سوچ بچار کا تھا۔ اس وقت میں صرف امید ہی کر سکتا تھا کہ جیف نے نادرہ کی اس حرکت کا مفہوم نہ سمجھا ہو۔ میں نے بس چند ثانیوں تک وہاں رک کر ان کے نمودار ہونے کا لا حاصل انتظار کیا، پھر
پھر خود ہی باہر نکلنے کا فیصلہ کر کے حرکت میں آ گیا۔ وہ گیسٹ بیڈ روم تھا۔ اس کا ایک دروازہ مکان کی اندرونی سمت میں واقع لابی میں کھلتا تھا، دوسرا دروازہ عمارت کے بغلی رخ پر تھا۔ اگر جیف ملر برآمدے میں ہی رکا ہوا تھا تو میرا مکان میں داخل ہونا چوہے دان میں پھنسنے کے مترادف ہو سکتا تھا۔ میں نے تاریک کمرے میں احتیاط سے بغلی سمت کا دروازہ کھولا اور آہستگی سے باہر رینگ گیا۔ نادرہ کے مکان کے وسیع احاطے میں بہت زیادہ روشنی کا بندوبست نہیں تھا اور مکان کے دو طرفہ وسیع لان کے مقابلے میں عمارت خاصی مختصر تھی۔ اگر میں عمارت کو چھوڑ کر احاطے کی دیوار سے لگ کر برآمدے کے سامنے پہنچنے کی کوشش کرتا تو عین ممکن تھا کہ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جیف ملر میری گولی کی رینج سے باہر ہو جاتا اور میرے مناسب فاصلے پر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے دیکھ لیتا۔ بیم گن بے آواز اور حد سے زیادہ مہلک ضرور تھی، لیکن اس میں بڑی خرابی یہ تھی کہ اس کی مار پستول یا ریوالور کی گولی سے بہت کم تھی۔ میں نے پلک جھپکتے میں عمارت کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا اور مسلح ہو کر دیوار کے ساتھ سامنے بڑھنا شروع کر دیا۔ عمارت کے کونے پر پہنچتے ہی مجھے جیف ملر کی چمکتی ہوئی سرخ BMW نظر آ گئی۔ شاید وہ خود ہی گاڑی چلا کر وہاں تک پہنچا تھا۔ میری محتاط پیش قدمی جاری رہی۔ برآمدے کا ایک حصہ نظر آنے لگا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ میں کسی چیتے کی سی عیاری سے بڑھتے بڑھتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے پورا برآمدہ نظر آ رہا تھا اور وہاں چھائی ہوئی ویرانی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ سونگن لینے کے باوجود مجھے جیف ملر یا نادرہ کی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ برآمدے کی سمت میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑکیاں بھی واقع تھی۔ دروازہ بند تھا اور کھڑکیوں پر دبیز پردے کھنچے ہوئے تھے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کہاں کون موجود ہے۔ میں نے رکوع کی حالت میں آگے بڑھتے ہوئے ہر طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن کہیں کسی ذی روح کا سایہ تک نظر نہیں آیا۔ میں تیزی سے برآمدے میں چڑھ کر ڈرائنگ روم کی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیف اور نادرہ کے اچانک غائب ہو جانے سے صورتحال یک بہ یک بہت خطرناک بلکہ پر اسرار ہو گئی تھی۔ میری نگاہیں تیزی سے حرکت کر رہی تھی، کان ہر آواز پر لگے ہوئے تھے۔ خطرے کو گرد و پیش میں موجود پا کر میرے حواس خمسہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ بیدار ہو چکے تھے اور چھٹی اس رہ کر ان خطرے کے کوڑے برسا رہی تھی کہ اچانک ہی بند دروازے کے پیچھے سے کسی غیر ملکی کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ تبدیل کر کے دروازے سے کان لگا دیے۔ کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے اندر کی آوازیں باہر نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مرد کے خاموش ہونے پر نادرہ کی آواز آئی۔ میرے لیے وہ بس مردانہ اور زنانہ آوازیں تھیں، ان کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی عجلت پر دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ اگر میں ذرا سی دیر گیسٹ بیڈ روم میں رکا رہتا تو اتنی غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہونے کی بجائے جیف پر حاوی ہوتا۔ شاید اس نے نادرہ کو چکر میں ڈالنے کے لیے اندر جانے میں تردد کیا تھا اور اطمینان کر لینے کے بعد ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا تھا۔ وہ میرے منصوبے سے لا علم تھا، لیکن اس نے اپنی پیشہ ورانہ جبلت کی بنا پر جو چال چلی تھی وہ بہت کامیاب رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اپنی کمین گاہ سے کھلی فضا میں نکل آیا تھا۔ جیف ملر کھلے خطرات سے بچ کر دیواروں کے محفوظ حصار میں جا بیٹھا تھا۔ میں نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ میری توقع کے عین مطابق ہضمی قفل چوکھٹ کے سوراخ میں پھنسا ہوا تھا۔ ہینڈل گھمائے بغیر دروازہ کھولنا ناممکن تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ اندر گھسنے کے بعد جیف نے دروازہ مکفل یا بلٹ کر دیا ہو۔ ایسی صورت میں دستے پر زور آزمائی کر کے بھی دروازہ نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے وہ خطرہ مول لینے کا ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ میں نے دوبارہ گیسٹ بیڈ روم کا رخ کیا اور پنجوں کے بل دوڑ لگا دی۔ مجھے دوبارہ اس تاریک کمرے میں پہنچنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، لیکن اعصابی انتشار اور برق رفتاری کی وجہ سے میرا سانس قابو سے باہر ہونے لگا۔ میں نے گیسٹ بیڈ روم کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو مجھے وہ دونوں خوبصورت ڈرائنگ روم میں سے ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ بشیر دونوں ہاتھ باندھے اپنی مالکن کے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ شاید جیف نے حفاظتی نقطہ نظر سے اسے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جیف ملر میری توقع کے برعکس متوسط قامت اور گٹھے ہوئے کثرتی جسم کا مالک تھا۔ وہ عمر رسیدہ اور گاگ ہونے کے باوجود چست و چالاک نظر آ رہا تھا۔ اس کے دونوں جبڑوں کی لٹکی ہوئی کھال کی وجہ سے اس کا چہرہ کسی خوفناک بلڈاگ کے چہرے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جیف اپنے صوفے کے کنارے پر بیٹھا نہایت انہماک سے ہاتھ لہرا لہرا کے نادرہ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران میں وہ بار بار ڈرائنگ روم کی اس سمت میں دیکھتا جا رہا تھا جدھر داخلی دروازہ واقع تھا۔ میں اپنی کمین گاہ کا داخلی دروازہ کھول کر روشن لابی میں نکل گیا۔ وہاں سے ان تینوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ جیف کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے داہنی دیوار سے چپک کر پنجوں کے بل ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیف ملر کی باری اور بلغمی آواز بتدریج واضح ہونے لگی۔ وہ نادرہ کو سمجھا رہا تھا کہ
ڈینی ایک وحشی درندہ تھا جسے پہلی فہرست میں جال میں پھانسنا ضروری تھا، ورنہ وہ غنی کی طرح ہزاروں معصوم انسانوں کی زندگیاں تباہ کر سکتا تھا۔ وہ زوردار اور پرپیچ الفاظ میں بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن کی باتوں کا متن یہی تھا۔ میں لابی کی بغلی دیوار عبور کر کے لابی اور ڈرائنگ کے درمیان بنی ہوئی مختصر سی آرائشی دیوار تک پہنچا تو جیف مجھ سے بمشکل 12 تا 15 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں کسی لمحے ایک قدم بڑھا کر دیوار کی اوٹ سے نکلتا اور اسے اپنی زد میں لے سکتا تھا۔ وہ فاصلہ اتنا مناسب تھا کہ میں فائر کے دھماکے کا خطرہ مول لیے بغیر بیم گن استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ کے بیم گن داہنے ہاتھ میں تھامی اور چشمے زدن میں اپنی جگہ سے اچھل کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تینوں ہاتھ اٹھا لو، میں نے صفاقانہ لہجے میں اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ جیف کا گود میں رکھا ہوا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے قریبی تپائی پر سے ایک ایش ٹرے اٹھا کر برقی فانوس پر کھینچ ماری۔ فضا میں بلور اور شیشے کے ٹکڑوں کے ٹوٹنے کا پرشور دھماکہ ہوا۔ متعدد روشن بلب ٹوٹ گئے لیکن ڈرائنگ روم میں تاریکی میں نہیں ڈوب سکا۔ اس بڑے فانوس کے کرسٹلز میں چاند بلب بدستور روشن تھے، ان کے علاوہ ایک دیوار کی لائٹ بھی روشن تھی۔ جیف ملر نے خطرہ بانپ لیا تھا۔ ایش ٹرے پھینکتے ہی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنی غیر متوقع اور تیز ترین نقل و حرکت سے میری قوت فیصلہ کو مفلوج کر کے جارحانہ حملے کی مہلت حاصل کرنی چاہ رہا تھا۔ خطرہ صرف جیف کو نہیں تھا، مجھے بھی اس کی طرف سے اسی قدر شدید خطرہ تھا۔ میری ذرا سی چوک یا غفلت میری مکمل بربادی پر منتج ہو سکتی تھی۔ جیف ملر حرکت میں آیا ہوا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ مسلح نہیں تھا۔ نادرہ اور بشیر نے مجھے دیکھتے ہی دہشت زدہ ہونے کی بہترین اداکاری شروع کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے ہاتھ بلند کیے خوف سے لرز رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں ان کی ہکلاتی اور کپکپاتی ہوئی بے معنی آوازوں کے علاوہ صرف جیف ملر کی گندی گندی گالیاں گونج رہی تھی۔ وہ ان سفلا فطرت لوگوں میں سے تھا، معلوم ہوتا تھا، جو اشتعال کے عالم میں نفاست اور شائستگی کے خول کو دور پھینک کر بد کلامی اور گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ تم بلدر حرام کتیا کے جنے، میں تمہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ چند لمحوں کی مہلت میں وہ بس اسی قدر کہہ سکا۔ بیم گن میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے استعمال میں فائر کا جھٹکا نہیں ہوتا تھا، اسے کلائی سیدھی کیے بغیر بھی چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے بیم گن کے نوزل کا رخ اس کے گھٹنوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ نیلگوں شعاؤں کی پتلی سی دار اس کی داہنی پنڈلی پر پڑی۔ آہنی پٹڑیوں پر پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں کسی انجن نے تیز وسل بجائی۔ فضا میں گوشت پوست اور ہڈی کے جل اٹھنے کی وحشتناک اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی اور جیف ملر کی داہنی پنڈلی نے اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ داہنے گھٹنے سے ذرا نیچے سے اس کی پنڈلی الگ ہو کر ایک طرف جا گری۔ اذیت سے جیف ملر کا چہرہ مسخ ہو گیا اور وہ توازن خراب ہونے کی بنا پر منہ کے بل قلین پر گر گیا۔ اس کے پھیلے ہوئے دانے سے اندازہ ہوا کہ وہ پوری قوت سے چیخا تھا، لیکن اس کی آواز اسٹیم انجن کی تیز وسل میں دب کر رہ گئی۔ میں نے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے سر پر ٹھوک کر رسید کرنی چاہی۔ جیف نے اسی لمحے اپنی دونوں ہتھیلیاں قلین پر ٹیک کر اپنا دڑ اوپر اٹھانا چاہا اور میری ٹھوکر نے اس کا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس بار جیف کی چیخ میں نے واضح طور پر سنی کیونکہ انجن کی وسل خاموش ہو چکی تھی اور فضا میں صرف پہیوں کی گڑگڑاہٹ باقی رہ گئی تھی۔ میں تم تینوں کا حشر خراب کر دوں گا، میں نے صفاقی سے کہا۔ میرا نام ڈینی ہے، میرا برا چاہنے والے آج تک روئے زمین پر نہیں پنپ سکے۔ میرے لیے جیف ملر کا چہرہ اجنبی تھا، لیکن وہ میرے نام بتانے سے پہلے مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ نفرت اور حقارت سے مجھے برا بلا کہتا رہا۔ میری ٹھوکر سے آنے والے زخموں سے خون رسنے کے باعث اس کا چہرہ خون میں رنگنے کا لگا تھا۔ میں نے اس تصادم کو طول دینے کی بجائے اس کی کنپٹی پر دوسری ٹھوکر رسید کی اور وہ تبرا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے بدن سے کٹی ہوئی پنڈلی چند لمحوں تک اچھلنے اور تڑپنے کے بعد سرد ہو چکی تھی۔ جیف بھی 2-3 جرجریاں لینے کے بعد تقریباً بے جان سا ہو گیا۔ نادرہ اپنے ملازم سمیت بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ ملی بھگت ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ ہراساں نظر آ رہی تھی۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ایسا صفاقانہ تصادم نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جھک کر جیف ملر کا جائزہ لیا۔ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ہلا جلا کر اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ ہاتھ گرانے کی ہدایت کی اور بیم گن جیب میں رکھ لی۔ کیا آپ نے اسے مار دیا ہے؟ نادرہ نے میرے سامنے آتے ہوئے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے سرد مہری سے کہا۔ ابھی تو یہ لڑائی میں ہارے ہوئے سانڈ کی طرح بے ہوشی میں ہانپ رہا ہے۔ فی الحال یہ اسی حالت میں میرا قیدی رہے گا۔ ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ میں نے بشیر کو ہدایت کی کہ وہ جیف کے ہاتھ پیر باندھ دے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ زبانی منصوبہ بندی کے دوران میں اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ حالات اس قدر پرتشدد رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ
نائلون کی مضبوط ڈوری سے جیف کے ہاتھ باندھتے ہوئے ڈرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیف ملر کی داہنی پنڈلی الگ ہو جانے کی وجہ سے بشیر نے از خود اس کی دونوں رانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیف کی مزاحمانہ پھرتی کے سبب نادرہ کے ڈرائنگ روم میں خاصی ابتری پیدا ہو چکی تھی۔ قالین پر جیف کے خون کا دبا بھی نہیں رہا تھا۔ بشیر نے گیلے کپڑے سے جیف کا زخم صاف کر کے اس پر تیز ٹینکچر لگائی تو اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ جیف بے ہوشی کے باوجود جرجری لے کر رہ گیا۔ میرے اما پر بشیر اس کو اپنی پشت پر لاد کر تہہ خانے کی طرف چل دیا۔ میں نے نادرہ کو اس کے منہ میں ٹھونسنے کے لیے کچھ کپڑا لانے کی ہدایت کی اور بشیر کے پیچھے ہو لیا۔ جیف کو بستر کی بجائے قالین پر ہی ڈال دیا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے پپوٹے سرکا کر اندازہ لگایا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ میں نے بشیر کو اوپر بھیج دیا۔ نادرہ دھلے ہوئے پرانے کپڑے کا ایک ڈھیر لے کر آئی تو میں نے جیف کے دانے میں حلق تک کپڑا ٹھونس کر اوپر سے ایک پٹی باندھ دی۔ تہہ خانہ لاکھ ساؤنڈ پروف صحیح، میں کوئی غیر ضروری خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے جیف ملر کی جامع تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی جیبوں سے اس کے بعد تصویر شناختی کارڈ کے ساتھ BMW کی چابی، چند چھوٹی چابیوں کے ایک گچھے، ٹریولز چیک اور مقامی کرنسی سے بھرے ہوئے پرس اور ایک بھرے ہوئے ریوالور کے علاوہ کئی عجیب و غریب چیزیں بھی برآمد ہوئیں۔ ان اشیاء میں قدرے موٹا قلم بھی شامل تھا جو بادی النظر میں قلم نظر آنے کے باوجود چھوٹے بور کا دوہرے فائر والا پسٹل تھا۔ اس میں 2 گولیاں موجود تھیں اور مزید 4 گولیاں چیونگم کے ایک پیکٹ میں موجود تھیں۔ فولڈ ہو جانے والا روشن مہذب حادثہ، دوہری اور بلیڈ سے زیادہ تیز دار والا خنجر نما چاقو اور ایک وائرلیس اپریٹس بھی سامان میں شامل تھا۔ اس کی جیبیں خالی کر کے ہم دونوں اوپر آ گئے۔ نادرہ نے واپسی پر تہہ خانے کا دروازہ مقفل کر دیا تو چابی میں نے اپنی تحویل میں لے لی۔ ڈرائنگ روم میں بشیر اس تصادم کی علامت مٹانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ وہ وفادار ہونے کے ساتھ ہی فرد شناس بھی تھا اور بغیر کہے اپنے فرائض انجام دینے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی ایشٹرے اور فانوس وغیرہ کی کرچیں قالین سے سمیٹ لی تھی اور 2 برتنوں میں شفاف محلول لیے قالین پر سے جیف کے خون کے نشان صاف کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ قالین کے ریشوں میں جذب ہونے والے خون کے ذرات کو کسی بھی طرح نہیں نکالا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی بشیر کی کوشش قابل تعریف تھی۔ صفائی ہو جانے کے بعد پہلی نگاہ میں یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ قالین کا کوئی حصہ انسانی خون میں آلودہ رہا ہوگا۔ جیف کی جلی ہوئی داہنی پنڈلی خاصا عبرت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کسی بھی زندہ انسان کے ایک عضو کا اس کے جیتے جاگتے بدن سے الگ ہو جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوتا۔ بدن زندہ ہوتا ہے لیکن اس سے کٹا ہوا عضو موت سے ہمکنار ہو چکا ہوتا ہے۔ جیف نے اپنی وہ ٹانگ اپنی صورت اور جارحیت کی وجہ سے کموائی تھی۔ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس ٹانگ کے نچلے حصے میں پتلون کے جلے ہوئے پائنچے کے ساتھ ہی موزہ اور جوتا بھی موجود تھے۔ وہ بیم گن کا کمال تھا کہ اس سے خارج ہونے والی لیزر شعاؤں کی مہلک دار نے جیف کی کھال، گوشت اور ہڈی کو لمحہ بھر میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک واردات تھی۔ مدافعت اور بقا کی جنگ میں ایک فریق نے اپنے حریف کو معذور کر دیا تھا، لیکن شہر کے بے شمار ہسپتالوں میں ہر روز ایسے سینکڑوں واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہاں جاں بلب مریض اپنی زندگی کے کسی عذاب سے گلو خلاصی کے لیے سرجنوں کو ہنسی خوشی اپنے سڑتے دکھتے یا ناسور بنے ہوئے بیمار اعضاء کو کاٹ کر الگ کرنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ پورے جسم کو مکمل بربادی سے بچانے کے لیے نکارہ اعضاء کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔